اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 76واں سبق چل رہا ہے. حبشہ کی طرف، حبشہ ملک کی طرف مسلمانوں کی ہجرت. اس دوران وہاں پر جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص گفتگو تھی بادشاہ کے ساتھ، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اور اسی دوران حبشہ ملک میں جو واقعہ ہو رہا تھا وہ پڑھنے کے بعد ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ مکہ المکرمہ میں اس دوران کیا کچھ ہو رہا تھا. سلسلہ جاری تھا آزمائشوں کا. کل گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر. لیکن آج کا جو سبق ہے 75 لاکھ مربع میل پر اپنا اقتدار اور انصاف قائم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمتوں کے سائے. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم پڑھیں گے. یہ حبشہ کے دوران جو ہجرت ہو رہی تھی اسی دوران مکہ میں بھی یہ کچھ سلسلہ جاری تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لکھتے ہیں سیرت نگار کہ ان کے مسلمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں کوہرام مچ گیا. بنی ہاشم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بہادر نہیں تھا، دلیر کوئی نہیں تھا. اور ان کی دلیری، ان کی بہادری کافی مشہور تھی. اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین مکہ کافی پریشان ہو گئے. ابو لہب بھی سر پکڑ کر کونے میں بیٹھ گیا کہ اب کیا ہوگا. دوسرے قبیلے بھی کہنے لگے سنو سنو، اب مسلمانوں کی جماعتوں میں حضرت حمزہ داخل ہو چکے ہیں، اب ان پر کوئی آنکھ اٹھانا گوارا نہیں کر سکتا. اب وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ حضرت حمزہ جیسے پہلوان بھی ہیں. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے بڑے بڑے سردار بھی ان حالات سے سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے. ان کو احساس ہو گیا کہ ایسے موقع پر تو خاندان کا آپسی تعلق اور بندھن ٹوٹ سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے پھر سے خاندانوں کو سمیٹنے کی، سرداروں کو جمع کرنے کی کوشش کی. اور بڑے بڑے سرداروں نے جوشیلے تقریریں کی. مکہ المکرمہ میں سب سرداروں کو بلایا اور تقریریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جوشیلی تقریریں کرنا شروع کر دی مشرکین مکہ نے. یہاں تک کہ کچھ نے تو جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے نعوذ باللہ تب تک کچھ کام نہیں بننے والا، تب تک یہ فتنہ ایسا ہی رہے گا، تب تک گھر ٹوٹتے رہیں گے نعوذ باللہ. اس لیے کوئی ایسا نوجوان چاہے جو ان کا ہی نعوذ باللہ کام تمام کر دے. اب یہ جوش دلا رہے تھے نوجوانوں کو مشرکین مکہ کو، کوئی کھڑا ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دے تاکہ یہ فتنہ جو مکہ میں ہے یہ ختم ہو جائے نعوذ باللہ، تب ہی بات بنے گی. اس پر نوجوانوں کو جوش آیا تو لیکن مگر اس میدان کو مارے کون. اب بات یہ تھی کہ اس کام کو سر انجام کون دے. بہرحال اس وقت خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. یہ جوشیلے جواں تھے، بے خوف جواں تھے اور ان کا دل نہایت ہی صاف بھی تھا. پھر کیا تھا کہ ہر طرف سے تالیوں کی گونج ہونا شروع ہو گئی. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. ابو جہل کی فطرت یہ بھی تھی کہ وہ دوسروں کو آگے کر کے خود پیچھے رہتا تھا. ابو جہل نے مجلس میں شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے. ابو جہل جیسوں نے اور تھپکی دی ہوگی. ادھر اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت دیکھیے. گزشتہ رات دوسرے دن جو یہ مشورہ کر رہے تھے مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن اسی سے پہلے گزشتہ رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دستے بدعا تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ یا تو خطاب کے بیٹے کو اسلام قبول فرما دیں یا حشام کے بیٹے ابو الحکم، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا ابو الحکم، ابو جہل کو اسلام قبول فرما دیں. یہ گزشتہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں. تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے کرم سے ایمان نصیب فرما کر اسلام کی صفوں میں داخل فرما. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی تھی. اس دعا پر صحابہ کرام حیران و پریشان تھے کہ ایک طرف سے تو یہ قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان حال کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی ٹوٹ چکا تھا. وہ عجیب سی کیفیت میں تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی دین کیا ہے. دعا ہو رہی تھی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کی نیت سے نکل پڑے تھے. ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دین کیا ہے، حق کیا ہے، اور مجھے ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے. کشمکش میں شکار تھے. کشمکشی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس گزشتہ رات کا واقعہ فرما رہے ہیں.
جس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور دوسرے دن قتل کی سازش کر رہے ہیں مشرکین مکہ، لیکن اسی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دل کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ دل کی کیفیت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ایمان سے کچھ پہلے ایک رات میرے دل میں آیا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، ذرا چل کر تو دیکھ لوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ گزشتہ رات کو تو دعا ہو رہی تھی نا، اور دعا کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا؟ دلوں پر اثر ہو رہا تھا۔ آخر یہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ میں ذرا سوچ لیتا۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں یہ پڑھ کیا رہے ہیں، میں دیکھ لیتا۔ تنہائی میں گہرے طریقے سے اس پر غور کرنے کے لیے میں چپ کے خانہ کعبہ کے پاس گیا۔ پھر خانہ کعبہ کی دیواروں پر پردے کے بیچ میں اپنے آپ کو چھپا لیا میں نے، اور کان لگا کر سن رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں میں انہیں، وہ آرام سے پڑھتے رہے اور میں اس کو غور سے سنتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز شروع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، قرآن پاک کی گہری میں غوطہ لگانے میں لگ گیا۔ میں بھی سوچ میں لگ گیا کہ قرآن مقدس جب میرے کانوں میں پڑھنے لگا تو میرے دل پر اثر ہونے لگا۔ میں سوچ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زمین سے اٹھا لیا گیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگ رہے ہیں تو اس رات کے بعد، لیکن دوسرے دن قتل کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن اس دن کے پہلے والی رات کی اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کشمکش میں تھے نا، دماغی جذبات میں گئے کھڑا بے دو کہ نہیں جی بسن فطرہ ختم کرنا، اعوذ باللہ، یہ وجہ کیا دل کے خامہ خاص میں کیا مکات المکرم فطر۔ بہرحال میرا دل نرم ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے۔ جب میں کلام سن رہا تھا میرے دل میں خیال آیا، میں پردے کے پیچھے چھپ کر سن رہا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مقدس کو پڑھنے کو، میرے دل میں خیال آیا کہیں یہ تو شاعر تو نہیں، اور یہ عجیب سی شاعری ہے جو دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اس رکوع پر پہنچے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اتفاق دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ رہے ہیں کہیں یہ شاعری کا کلام تو نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھ رہے ہیں، وما ہوا بقول شاعر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، یہ بات کیا ہے؟ میں تو دل میں سوچ رہا ہوں، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال میں حیران ہو گیا، خدایا میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کیا ہے آخر؟ پھر میں نے سوچا کہیں یہ کاہن تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، میں نے دل میں سوچا کہیں جادوگری تو نہیں ہے کچھ، ان کو معلوم پڑ گیا جو ہی میں نے یہ کہا کہیں یہ کاہن کا کلام تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، وما هو بقول کاہن، میں دل میں سوچ رہا ہوں یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، تو میں چپ ہو گیا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں تو میں دل میں سوچ رہا ہوں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مجھے بتا رہے ہیں زور سے کہ وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن۔ بس میرا دل تو اسی وقت ٹوٹ گیا، میں خاموش ہو گیا تو میرا دل نرم پڑ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ بہرحال پھر قتل کا ارادہ کر کے، اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نکل پڑا، گھر سے نکلا اور کچھ دور جا کر جب میری ملاقات راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج تو بڑے غصے میں لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ آج فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بول رہے ہیں کہ آج میں نے فیصلہ کر لیا، آج یا تو آر یا پار، یہ جن کی وجہ سے گھر گھر ٹوٹ رہے ہیں، فتنہ و فساد کھڑا ہو رہا ہے، اس کا کام تمام نعوذ باللہ کرنے میں جا رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کچھ حمایت کی باتیں کی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کی کچھ باتیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، پہلے تیرا ہی کام نمٹا دو۔ غصے میں تھے، لگتا ہے تمہارا دماغ بھی خراب ہے، چل پہلے تیرا ہی کام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے تو اپنے گھر کی خبر لو۔ بہرحال بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر خطبہ حضرات سے سنتے ہیں، جا کے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب چڑھانے لگے، کون؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بہن اور بہنوئی کی پہلے خبر لے لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا تیری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کو جا کر پوچھ لو۔ پھر تو غصے سے میرا سینہ پھٹنے لگا۔ عمر فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ کلیجہ پھٹنے لگا، میں سیدھا بہن کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ آواز، پردے کی کچھ آواز آ رہی تھی۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، وہ تعلیم دے رہے تھے بہن اور بہنوئی۔ میں سیدھا بہن کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ بہرحال ظاہر سی بات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے اور جذباتی انسان تھے، ان کو دیکھ کر تو شیطان بھاگ گیا تھا اسلام کو بلانے کے بعد۔ اور یہ فطرت جذباتی اور ان کے چہرے پر جو کیا کہتے ہیں اس چیز کو، جو اثرات تھے
جو اثرات تھے جذباتی اثرات وہ پہلے بھی تھے. اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس پر میں نے کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. اب فرما رہے ہیں حضرت سعید کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیں معلوم پڑ گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہن چڑھانے کے لیے آ گئی, بہن چھڑانے کے لیے آ گئی, میں نے انہیں بھی تھپڑ مار دیا. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ میں نے غصے میں اپنی بہن کو بھی تھپڑ مار دیا. بہن چھڑانے کے لیے آ گئی, میں نے انہیں بھی تھپڑ مار دیا. اس پر بہن غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی میں بھی تمہارے باپ کی اولاد ہوں, جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی لخت جگر ہوں. بے شک ہم مسلمان ہو گئے, جو تجھے کرنا ہے تو کر لے, ہم اسلام چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ان کی اس بات پر مجھے کچھ شرم محسوس ہو گئی. اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو شرم سی محسوس ہو گئی, اپنے کیے پر پچھتانے لگا. اچھا دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو رات کو خود بیان فرما رہے تھے کہ میرا دل کیا کر گزر رہا تھا, میرے دل میں کیا سوچ رہی تھی. تو بہن نے کہا آپ شرک کی گندگی میں لت پت ہو, آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک نہ آپ غسل کر کے آؤ گے, پاک ہو کر کے آؤ گے. پہلے نہا کر آؤ, پھر رب کا کلام ہاتھ میں لے لو. میں نے نہا کر آیا, فرمانے لگے حضرت فاروق میں نہا کر آیا اور میری آواز سن کر چھپ گئے تھے. کون؟ حضرت خباب. حضرت عمر فاروق آ رہے تھے جو ہی تو حضرت خباب چھپ کر سن رہے تھے. جب انہوں نے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر ڈھیلے پڑ گئے, نرم پڑ گئے, وہ باہر آ گئے, باہر آگے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. وہ باہر آگے کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ. ان کو معلوم پڑ گیا. اب ظاہر بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہانے کے لیے نکل گئے, پاک ہونے کے لیے نکل گئے, تو ظاہر بات تھی کہ اب وہ اسلام قبول کرنے والے تھے. عمر خوش ہو جاؤ. گزری ہوئی رات پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی جو قبول ہو گئی ہے. جو اوراق اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھے جو پڑھ رہے تھے, مشہور روایت میں تھا کہ وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کریمہ تھی. بس شروع کی آیتیں پڑھی کہ ان کا دل نور سے منور ہو گیا. فرمانے لگے مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. دار ارقم میں وہی چبوترا, وہی تربیت گاہ, پہلے مدرسہ قائم ہو چکا تھا, وہیں لے چلو. دروازہ کی داڑ میں سے کسی نے باہر دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. صحابہ کرام وہاں تھے, عمر فاروق آ رہے تھے. اب کسی صحابی نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں, وہ گھبرا گئے. کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ بڑے غصے عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہیں کچھ کرنے بیٹھے. بڑا خوف بڑا ڈر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیوں آئے ہیں. اتنے میں شر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہرحال اور بھی بہادر بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا آنے دو, اگر امن کی نیت سے آئے ہوں گے تو امن ہی ملے گا, اگر کچھ اور کی نیت سے آئے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں, اور اگر بری نیت سے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کا کام کر دوں گا. یہ حضرت حمزہ فرمانے لگے. دروازہ کھولا گیا, اندر تشریف لائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اٹھ کر انہوں نے استقبال کیا اور گلے لگایا اور ایمان نصیب ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. یہ آج کا سبق تھا, اور کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت رنگ لائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ